بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہمارا یہ درس اور اس کا سلسلہ جاری ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، کہ جس میں ہم نے آپ کے معجزہ خالدہ کے طور پر قرآن کو ذکر کیا تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس وقت ایک اور چیز آپ کے ساتھ جو کہ لازم ہے وہ ہے خاتمیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب اور عنصا، اور ان کی موت کے بارے میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں خبر دی تھی کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کتابوں میں آئی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء ہے تو آپ نے شریعت لے کر آئے ہیں، تو آپ سے جو سابقہ شریعت ہے وہ شریعت نسخ ہو چکی ہے اور وہ شریعت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے آنے کے بعد لوگوں پر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی چیز سابقہ شریعت پر عمل پیرا رہے اور آپ کی شریعت کو قبول نہ کرے تو وہ بندہ ناجی شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے نبوت کے منکر ہے۔ لہذا آپ آخری نبی ہے، آپ تا قیامت تک نبی رہے گا، اور آپ کے معجزہ خالدہ قرآن پاک ہے جس کا کوئی بھی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اعلیٰ مثال آج بھی عرب ممالک میں، جہاں پر سینکڑوں لاکھوں تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں شاید عیسائی موجود ہو اور عرب زبان جاننے والے ہیں، جن میں سے بہت سارے یعنی جن کی مادری زبان ہے عربی ہے، اور وہ قرآن اور اسلام کو نہیں مانتے، پھر بھی وہ لوگ قرآن کا مقابلہ اور اس کی مثل پیش نہیں کر پا رہے۔ یہی قرآن کے معجزہ خالدہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ لہذا اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ اور مطالب کی طرف خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایک اشکال، جس کا جواب، اشکال مقدر کا جواب یوں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم نے عنوان دیا ہے فلسفہ نسخ شرائع الہی، کہ اللہ کی شریعتوں کے سابقہ شریعتوں کے نسخ ہونے کی فلسفہ کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئے اور آپ کی شریعت تا قیامت تک رہے گی۔ فقال، اشکال ہے، یہ جواب ہے اشکال مقدر کا، والنسخ تابع للمصالح۔ یہ ان کی طرف سے ایک اشکال جو کیا گیا کہ اگر شریعت انسانوں کے لیے ہو اور اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ تو انسان کو جاننے والا ہے، بعد میں کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود کیوں ایک شریعت کو، اپنے حکم کو نسخ کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے کوئی غلطی کی ہے جس کی بنا پر اپنے احکامات کو تبدیل کر رہے ہیں، یا کوئی اس کی اور حقیقت ہے؟ تو لہذا یہاں پر ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم اس کے فلسفہ نسخ کو بیان کریں تاکہ ان شبہات اور اشکالات کا جواب بن سکے۔ اقول، علامہ اس خواجہ کی اس عبارت کی شرح میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ ھذا اشارۃ الی الرد علی الیہود، یہود کے اوپر اشکال ہے، حیث قال، یہاں پر جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا یہود نے، بدوام شرع موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب تک جاری ہے، جس کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور باقی بہت سارے انبیاء تھے، ان کی شریعت کے پیروکار تھے اور ان کی شریعت کے مبلغ تھے۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ابھی بھی جاری ہے
اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا میں نبی بن کر آئے، پھر بھی ان کے لیے وہی سابقہ نبی کافی ہے۔ یا تو وہ لوگ سرے سے ہمارے نبی کی نبوت کا منکر ہے، یا منکر نہیں تو کم از کم اپنی شریعت کو بھی ساتھ جاری وہ ساری سمجھتے ہیں۔ اور اس کی بہترین دلیل ہے کہ وہ لوگ تاریخ میں مقابلہ کرتے رہے ہیں اسلام کے ساتھ۔ قالوا، انہوں نے یہ کہا کہ لأن النسخ باطل، نسخ ایک فعل باطل ہے کہ آپ ایک چیز کا حکم دے دیں پھر اس چیز کو کیا کرے، ختم کرے، یہ باطل ہے۔ کیونکہ اذ المنسوخ ان کانت مصلحہ، اگر جس چیز کو نسخ کیا گیا ہے اس میں اگر کوئی مصلحت موجود ہو، یعنی وہ فلسفہ پر مبتنی ہو، اس کے بہت سارے حقائق ہو اور مصلحت اس کے ساتھ موجود ہو، تو قبح النہی عنہ، پھر اس سے نہیں کرنے کا معنی نہیں بنتا۔ آپ کیوں اس سے نہیں کر رہے جب اس کے اندر مصلحت اب بھی موجود ہے؟ لیکن وَإِنْ كَانَ مَفْسَدًا، لیکن اگر جس چیز کو نسخ کیا گیا ہے وہ مفسدہ ہو تو قبح الامر بھی، تو سرے سے اس کے بارے میں حکم ہی کیوں دیا؟ بس مثال کے طور پر اگر پہلے شریعت میں ایک چیز حلال تھی اب حرام ہو رہی ہے تو وہ حلال ہونا مصلحت کی بنا پر تھا۔ جب مصلحت اس میں موجود ہے تو ایک چیز حلال ہے تو حلال ہے، اس کے اندر مصلحت ہے تو مصلحت ہے، تو اس مصلحت کو آپ بعد میں اس مصلحت کو، یعنی مصلحت جب اس چیز کے اندر موجود ہے تو کیوں اس حکم کو نسخ کر رہا ہے؟ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز حرام ہے تو وہ قبیح ہے۔ اب جب کوئی چیز قبیح ہے اس کے باوجود بھی مثلا آپ نے انجانے میں اس کے بارے میں عمل کیا ہو تو ابھی آپ اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ آپ جب قبیح تھے وہ چیز تو پہلے عمل ہی کیوں کیا؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں اس کی بنتی ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اشکالات لازم آتے ہیں نسخ کے اوپر، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا بَطَلَ النَّسْخ، پس جب نسخ باطل ہو جائے تو لازم القول بدوام الشرع، لہذا جب یہ مصالح اور مفسدہ پر موجود ہے تو کیا ہے ہماری اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نسخ نہیں کر سکتا۔ جب نسخ ہی باطل ہے تو لازم القول، تو لہذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم شرع موسیٰ کے دوام کے قائل ہو جائے کہ شریعت موسیٰ باقی رہے گی اور جاری رہے گی۔ وتقریر الجواب، یہ ان کی طرف سے یعنی یہودیوں کی طرف سے استدلال ہے، تو اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ جواب اس طرح دیں گے کہ ان نقول، ہم کہیں گے کہ الاحکام منوطۃ بالمصالح، احکام مصلحتوں کے تابع ہوتی ہے، یعنی تابع یعنی مصلحت کی وجہ سے حکم آتے ہیں۔ ایک مصلحت ہے، ایک چیز میں فائدہ ہے تو اس کی وجہ سے حکم آ جاتا ہے کہ یہ کام کرو، ایک چیز میں نقصان ہے تو اسی نقصان کی وجہ سے حکم آ جاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اور مصالح والمصالح تتغیر بتغیر الاوقات، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مصالح میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ماڈرن زمانے میں ممکن ہے ایک چیز میں فائدہ نہ ہو لیکن آج کے زمانے میں اسی چیز میں فائدہ موجود ہو۔ اس طرح کے زمانے، اوضاع، مکان، ترقی اور بہت ساری چیزیں جو کہ انسان کے زندگی ہے، اگرچہ فطری چیزیں تبدیل نہیں ہوتی لیکن باقی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وتختلف باختلاف المکلفین، اور حکم تبدیل ہوتے رہتے ہیں مکلفین کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو مکلف تھے اس کے زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے کچھ تقاضے تھے، پھر بعد میں حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں لوگوں کی کچھ تقاضے تھے اس لحاظ سے مختلف، کیونکہ پہلے والے لوگ گزر چکے تھے دنیا سے اور جو دوسرے گروہ جو کہ مکلفین کے آئے تھے ان کے اپنے زمانے کے لحاظ ان کے احوال، حالات، تقاضے مختلف تھے، لہذا ان کے لیے الگ احکامات کی ضرورت پڑتی ہے۔ فجازہ، جب ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ احکام تابع مصالح و مفاسد ہوتے ہیں اور مصلحتیں زمانے کے ساتھ ساتھ متغیر ہوتے رہتے ہیں تو لہذا احکامات کا بھی تبدیل ہونا ضروری ہے۔ جب احکامات تبدیل ہوتے ہیں
تو احکامات کا مجموعہ شریعت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ احکامات کے تبدیل ہونے کا مطلب یہ کہ پہلا والا حکم نسخ کر کے بعد میں ایک اور حکم صادر فرمانا۔ لہذا اس سے یہ ثابت نہیں آتا کہ مصلحت مفسدہ بن جائے یا مفسدہ مصلحت بن جائے، بلکہ مفسدہ وہی شے واحد جو کہ مفسدہ ہو وہی چیز مصلحت بن جائے، یہ نہیں بلکہ وہ اس کے اندر مصلحت کی وجہ سے وہ چیز صحیح تھا، اب وہ مصلحت جب چونکہ ختم ہو گئی تو لہذا اس حکم کو بھی ختم کیا گیا۔ جب مصلحت مفسدہ کی وجہ سے وہ حرام تھی، جب مفسدہ اس چیز سے چلا جائے تو حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ فجاز ان یکون الحکم المعین مصلحۃ لقوم فی زمان، پس ممکن ہے کہ ان یکون الحکم المعین ایک خاص قسم کا حکم کیونکہ معین حکم ہے وہ مصلحۃ لقوم ایک قوم کے لیے وہ مصلحت شمار ہوتی ہو، فی زمان ایک زمانے میں، فیؤمر بہ لہذا اس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ ومفسدۃ اور مفسدہ ہو وہی حکم لقوم ایک قوم کے لیے، نہیں وہی حکم نہیں بلکہ ایک اور حکم جو کہ جس کے اندر مفسدہ ہے ایک قوم کے لیے، فی زمان ایک زمانے کے اندر، فینتہی عنہ لیکن وہی مفسدہ اس قوم تک باقی رہے، بعد والے زمانے میں اس چیز کے اندر سے ہی مفسدہ ختم ہو جائے۔ جب اندر سے ہی مفسدہ ختم ہو جائے تو لہذا اس چیز کو پھر بھی اس چیز کو منع کر کے انسانی زندگی کو محصور کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان کا قول اشکال درست نہیں ہے کیونکہ ہمارا مبنی ہی الگ ہے۔ یہ ایک ان کے اوپر اشکال ہے، اور دوسرا اشکال یہ بھی وارد ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے جو شریعتیں تھیں جو کہ تبدیل ہوئی اور یہودی ان شریعتوں کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی شریعت کی طرف چلے آئے، تو یہ اشکال ان پہ بھی لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت اگر ایک شریعت آ جاتی ہے تو اس کے تبدیل ہونے سے یعنی مصلحت کا مفسدہ بننا یا مفسدہ کا مصلحت بننا لازم آتا ہے اور یہ چیز قبیح ہے، لہذا کوئی بھی حکم ایک دفعہ آ جائے تو اس کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اول شریعت آئی ہے اسی شریعت کو آپ بھی فالو کرتے رہے، شریعت ابراہیمی کو، اور اس چیز کو تبدیل نہ کرے اور آپ یہودیت کی طرف بھی چلے نہ جائے۔ جب آپ اپنے اوپر آتے ہیں اور اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ حکم تبدیل ہو سکتی ہے، ایک شریعت نسخ ہو کے دوسری شریعت یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت آئی ہے اور ہم اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں، تو اسی چیز کو دوسرے مسلمانوں کے یعنی دوسرے انسانوں کے لیے جن میں سے مسلمان بھی ہے ان کے لیے بھی اس چیز کو جائز رکھے۔ ایسا نہ کرے کہ معیارات بدل دے اور اپنے لیے کوئی اور حکم صادر کرے اور دوسروں کے لیے کوئی اور حکم رکھے۔ لہذا آپ کا یہ فیصلہ اپنے مفاد کی بنیاد پر ہے، عدل کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا یہ ان کی طرف سے ایک اشکال وارد ہوئی تھی اور اس اشکال کو بہترین انداز میں جواب پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس میں ایک اور چیز کی طرف یہ جو ہم نے کہا کہ یہودیوں کے اوپر یہ رد ہے، اب اس رد میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ یہ جو اشکال وارد ہوا ہے وہ کسی یہودی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو اور اس کو یہاں پر نقل کیا گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، یا ان کے ہاں کتابوں میں تو نہ آئے، ان کے عوام کے ہاں مشہور ہو کوئی ایسا اشکال اور اس اشکال کو علامہ نے یا خواجہ نے یہاں پر نقل کیا ہو اور اس کا جواب دیا ہو۔ اور یہ بھی احتمال قوی ہے، ایک انسان اختراعی سوالات پیش کرتے ہیں اپنی عقلی فطری یا ایسا نہ کہے تو کم از کم طبعی لحاظ سے ہر انسان کوئی بھی اگر موقف اختیار کرتا ہے تو اس موقف کے اوپر وہ خود بہت سارے اختراعی اشکالات پیش کر سکتا ہے کہ ان اشکالات کے وارد ہونے کا امکان ہے، تو لہٰذا ان اشکالات کے یہ جواب ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے بھی ممکن ہے انہوں نے پیش کیا ہو۔ لہٰذا بہرحال جو بھی ہو ہم جس موقف کو بھی قبول کریں، یہاں پر اس طرح کے ایک اشکال ہو سکتا تھا اور اس اشکال کا بطور جواب علامہ نے فلسفہ نسخ کو بیان کیا
کہ شرائع اگر نسخ ہوتی ہے، کوئی شریعت اگر نسخ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی حکم اگر تبدیل ہوتی ہے تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر سے وہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں، زمانے کی وجہ سے متغیر ہو چکا ہوتا ہے، تو اسی بنا پر وہ حکم بھی اور شریعت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جن کی تا قیامت تک کے لیے ہے اور جامع ہے اور اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آپ کے جانشین بھی ہے، لہذا وہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔